وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے انما نحن فتنۃ، ہم تو محض آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اور اس کو جائز جان کر کافر نہ بن۔ یہ جادو فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان امتیاز اور آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ یعنی وہ اسے کہتے کہ اگر تو جادو سیکھے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا، اعتقاد کرے گا اور اس جادو کے عمل کو جائز جانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ جادو تو فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے اور امتحان کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا۔ کافر اس صورت میں ہوگا کہ جب جادو میں کفریہ یا شرکیہ منتر ہوں یا ایسے افعال ہوں جو کفر و شرک ہوں، اور جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، اس پر عقیدہ نہ رکھے، تو وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتوریدی کا قول ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو جادو کفر ہے تو اس جادو کو جو کرے گا، تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو ایسے جادوگر کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی، اور جو جادو کفر تو نہیں مگر ایسا جادو ہے کہ اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، تو ایسا شخص کہ جو ایسا جادو کر رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو وہ بیمار کرتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، تو یہ ڈاکو کے حکم میں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی وہ سزا ہے جو ڈاکو کی سزا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جادوگر کی توبہ قبول ہے، اگر یہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Both of them would not teach until they had declared, we are only a trial, so do not destroy your faith. That is, by learning magic, acting upon it, believing in it, or considering it permissible, do not become a disbeliever. This knowledge was sent as a test to distinguish between the obedient and the disobedient. A person becomes a disbeliever in the case where the magic contains words or actions of disbelief or shirk, and they act upon it or agree with it. If a person refrains from learning it, or learns it but does not act upon it, nor believes in its disbelief aspects, then he remains a believer. This is the position of Imam Abu Mansur al-Maturidi, rahimahullah ta'ala. Remember this ruling: if the magic itself is disbelief, then the one who practices it, if they are a male, under an Islamic government would be punished by execution. If the magic is not disbelief, but causes harm, such as illness or death, then such a person is treated like a bandit. Whether male or female, their punishment is that of a bandit. Also remember, the repentance of a magician is accepted. If he repents, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him, insha'Allah. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو لوگ سیکھتے منہما، ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں سے، ماں وہ جادو سیکھتے، یفرقون بہ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے، بین المرء و زوجی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی وہ ایسا جادو ہاروت ماروت کے پاس آ کر ایسا جادو سیکھتے کہ جس سے مرد اور بیوی کے درمیان جدائی ہو سکے۔ کیسی جہالت تھی کہ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت تو آئے یہ بتانے کے لیے کہ معجزہ یہ ہوتا ہے، جادو یہ ہوتا ہے، جادو اس طرح کیا جاتا ہے،
اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جادوگروں سے تحفظ کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن یہ بنی اسرائیلی یہ جادو وہ والا سیکھتے کہ جس سے یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر کن چکروں میں پڑ گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، آپس میں جدائیاں ڈالی جائیں۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دو دوستوں میں بہت محبت ہے تو وہ دونوں کو ایسی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، دونوں کے الگ الگ، اس کو کچھ کہتے ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور محبت کو نفرت سے بدل دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو جادو ہوتا ہے اس میں شریر جنات کام کرتے ہیں، تو شریر جنات سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں اور ان میں جدائی ہو جائے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. They would learn magic from the angels through which they could create separation between man and his wife. Meaning, they learned such magic that caused separation between a husband and a wife. Harut and Marut came to explain the difference between a miracle and magic, to teach what magic is and how to protect oneself from it. But the Bani Israel instead learned that type of magic that causes separation between spouses. This shows that there are forms of magic that create hatred and division. Just as some people spread words between two friends, telling each other different things, carrying tales, turning love into hatred, similarly, this magic works by involving evil jinn to create misunderstandings between a husband and a wife. اس لیے کبھی بھی ایسا ہو کہ اچانک سے آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، تو فوراً جذبات میں آنے کے بجائے، غصے میں آنے کے بجائے بندہ قرآن مجید فقان حمید کا دامن تھامے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جادو سے محفوظ رہنے کے وظائف بیان کیے وہ وظائف کیے جائیں۔ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، قرآن مجید فقان حمید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، اور 10 مرتبہ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور جب سونے لگیں تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیر لیں، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ سونے سے پہلے یہ 3 دفعہ عمل کریں، بڑے سے بڑا جادوگر آ جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جادو اثر نہیں کرے گا جو یہ عمل کرے گا۔ Therefore, in life, if suddenly such situations arise where love is turning into hatred, one should not react emotionally or in anger. Rather, one should hold firmly to the Quran and to the teachings of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. The supplications taught by Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam for protection from magic should be recited. Prayer should be performed with humility. The Quran should be recited abundantly. Sending durood upon the Prophet sallallahu alayhi wasallam and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala should be increased, and anger should be controlled. One should recite 10 times daily, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, as well as every single day 11 times Suratul Ikhlas. Before sleeping, one should recite Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, and Suratul Nas, and then blow into your hands and wipe over your body. Repeat this 3 times before sleeping. Even if a powerful magician attempts harm, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, it will not affect the one who practices this. اسی طرح
جس گھر میں ایسا محسوس ہو کہ نحوستیں ہیں یا کچھ بندش ہے یا کچھ اثرات ہیں یا آسیب ہیں، تو وہاں ہر گھر کے فرد کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد، جب وہ نماز سے فارغ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد، اور اللہ تعالی سے دعا کرے، اور ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ اس گھر میں پڑھی جائے، تو انشاءاللہ تعالی سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں جو وظیفے بیان کیے گئے ان میں بہت طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بندے کا تلفظ صحیح ہو اور پابندی سے یہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ Similarly, if in a home there is a feeling of misfortune or negative effects, then every member should, after each prayer, recite Ya Hayyu Ya Qayyum 100 times and then make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Also, every 3 days, Surah Al-Baqarah should be recited in the home. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala, all harmful effects will be removed. The supplications mentioned in the Quran and Hadith carry great power and effect, provided one's belief is firm, and pronunciation is correct, and the practice is consistent. May Allah subhanahu wa ta'ala protect everyone from the evil of such harmful forces. Ameen ya Rabbal Alameen.